کیا تھا الف تو اسی طرح ہی آئے گا اور با اپنا یہ آئے گا. اتنی صرف کنڈیشن کے اندر تا اس کے اوپر دو نقطے لگا دو، سا اس کے اوپر تین نقطے لگا دو، بس اتنا لفظ قرآن مجید کے اندر آئے گا تاکہ ہمیں پہچان جو ہے آسان ہو جائے. اس کے بعد تا الف با تا سا تین لفظ ایک جیسے آئے گا اور یہ جیم نقطے سے آئے گا. پھر اگر اس کو ہا کرنا ہے تو یہ نقطہ ختم ہو جائے گا، ہا کرنا ہے تو اوپر نقطہ آ جائے گا. اس کے بعد جیم ہا فا یہ تین لفظ ایک جیسے ہیں. اس کے بعد آ جائے گا جی دا، دا تو اپنا پورا ہی آئے گا، را بھی اس طرح ہی آ جائے گا، زا بھی، سین جو ہے سین یہ آ جائے گا، بس سین اتنا ہی آئے گا. سین کتنا آئے گا؟ اتنا آئے گا. اس کے اوپر اگر ہم ایک دو تین نقطے لگا جائیں گے تو یہ شین بن جائے گا. یہ لفظ اس طرح ہی آئیں گے قرآن مجید کے اندر. صاد جو ہے بس یہ آ جائے گا. اگر اس کو ضاد کرنا تو یہ اوپر نقطہ لگ جائے گا. مطلب یہ جو لفظ آپ کو لکھوا رہے ہیں یہ اتنے ہی آئیں گے. اس کے بعد تو آپ کو اپنا پورا ہی آئے گا، چاہے وہ درمیان لفظ کے اندر ہے یا لفظ کے آخر کے اوپر، وہ پورا ہی آئے گا. وہ بھی اسی طرح نقطہ لگا دیں گے تو وہ بن جائے گا. عین جو ہے اتنا آئے گا. بس جتنا ہم نے حمزہ پڑھا ہے حمزہ کی طرح آئے گا، مگر جب یہ آئے گا اس وقت جب اس کے ساتھ کوئی اور لفظ ملا ہوا ہوگا تو وہ ہمیں کیا پتہ لگ جائے گا کہ وہ عین ہے. غین اس کے اوپر ہم نقطہ لگا دیں گے تو غین ہے. اس کے بعد ہے فا. فا بھی پورا نہیں آئے گا بلکہ اپنے نقطے سے پہچان کے ساتھ یہ اتنا آئے گا. اگر اسی فا کے اوپر تو دوسرا نقطہ لگا دیں گے تو یہ قرآن مجید کے اندر کیا بن جائے گا؟ قاف. کاف کی دو کنڈیشنیں میں نے بتائی تھی. ایک تو جب لفظ ختم ہوگا تو یہ اس طرح آئے گا. اگر لفظ کے درمیان یہ شروع میں آئے گا تو پھر یہ کاف اس طرح آئے گا. یہ قرآن مجید کے اندر جو الفاظ استعمال ہونے ہیں اور کس طرح استعمال ہونے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کے اندر تو پورے الف با تا سا پورا لفظ نہیں لکھا ہوا ہوگا بلکہ صرف ان کی تھوڑی سی حالت ہوگی اور ہمیں ان کی تھوڑی سی جو حالت ہے وہ اس طریقے سے ہوگی. اگر یہ ہمیں ذہن میں ہوگا تو قرآن مجید کے اندر ہمیں لفظ کو پہچاننے میں آسانی ہوگی. اس کے بعد نام ہے. نام میں نے بتایا تھا کہ صرف اتنا آئے گا. اگر لفظ کے ساتھ دوسرے لفظ کے ساتھ ملا ہوا ہے تو اتنا آئے گا. اگر وہ اکیلے میں آئے گا تو وہ پھر پورا ہی آئے گا. اس کے بعد میم ہے. میم جو ہے وہ بھی صرف یہ بلائی کی آئے گی. میم کی کیا آئے گی؟ صرف بلائی ہے. اس کے بعد نون ہے. نون اگر وہ جیسے ہم نے یہ با تا سا یہ تین لفظ قرآن مجید کے اندر میں نے بتایا کہ اس میں جس طرح آئیں گے یہ بھی نون اسی طرح آئے گا، مگر اس کے اندر فرق یہ ہوگا کہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہوگا. اس نقطے کی وجہ سے یہ نون پہچانا جائے گا. واو ہے. واو بھی اپنا پوری حالت کے اندر آئے گا، چاہے وہ درمیان میں ہے، آخر میں ہے، شروع میں ہے، وہ واو اسی طرح ہی آئے گا. ہا ہے. ہا کبھی اس طرح آئے گا اور کبھی یہ دو ہفتوں کے ساتھ آئے گا قرآن مجید کے اندر. اور اس کے بعد حمزہ ہے. حمزہ تو اسی طرح ہی آئے گا. حمزہ جو ہے اگر یہ حرکت کے ساتھ اس طرح بھی آ سکتا ہے، الف کی شکل میں بھی قرآن مجید کے اندر حمزہ آئے گا. یا جو ہے اگر جس طرح وقف ہوتا ہے وقف کی حالت میں یا تو یہ پورا اپنا اسی طرح ہی آئے گا. اگر شروع کے اندر آئے گا یا درمیان میں آئے گا تو پھر یہی کنڈیشن ہوگی جو با تا سا نون یا. کتنے لفظ ہے؟ با تا سا نون یا. یہ 5 لفظ ہے.
5 لفظ ہیں قرآن مجید کے اندر، جب یہ پانچوں لفظ آئیں گے تو یہ ایک جیسی حالت کے اندر آئیں گے، مگر ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ نقطے کے ساتھ۔ پہچان کیسے ہوگی؟ ایک دفعہ بولتے اپنی زبان سے، پہچان کیسے ہوگی؟ نقطے کے ساتھ۔ نقطے کے ساتھ۔ اگر نیچے نقطہ ہے تو کیا ہوگا؟ با۔ اگر اوپر 2 نقطے ہیں تو کیا ہوگے؟ اوپر 3 نقطے ہیں تو کیا ہوگا؟ اگر نیچے 2 نقطے ہیں تو کیا ہوگا؟ اگر اوپر 1 نقطہ تو پھر کیا ہوگا؟ نو۔ یہ 5 لفظ قرآن مجید کے اندر جب آیات کے درمیان میں آئیں گے یا آیات کے شروع کے اندر آئیں گے، دوسرے لفظ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے، تو پھر ان کی حالت ہمیں پہچانی جائے گی، تو ان کے نقطوں کی وجہ سے پہچانی جائے گی۔ یہ بات یہاں تک ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں جو قرآن مجید کے اندر استعمال ہونے والے چیزیں ہیں، ان میں سے علامات ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ حرکات۔ پہلی چیز کیا ہے؟ حرکات۔ حرکات میں کیا کتنی چیزیں ہیں؟ 3 حرکات کتنی ہیں؟ 3 زبر سے پیش۔ 3 پہلی کیا ہے؟ پہلی کیا ہے؟ زبر زیر۔ دوسری کیا ہے؟ زیر۔ تیسری کیا ہے؟ پیش۔ آپ کو اتنا تو علم ہوگا، یا اگر نہیں بھی تو پھر بھی آپ کو یہ علم ہو جانا چاہیے کہ قرآن مجید کے اندر ہم نے ایک لفظ لکھا ہے تو ہم اس کو زبر کہاں آئے گا؟ ہمیشہ زبر کہاں آئے گا؟ اور زیر کہاں آئے گی؟ پیش کہاں آئے گا؟ یہ ان کو پڑھنے کے اندر ان کا ساؤنڈ جو ہے نا وہ چینج ہوتا ہے۔ اب اس کو ہم الف کے اوپر زبر پڑھیں گے تو کیا آئے گا؟ الف زبر، بعد الف زیر، الف پیش، بس اتنی سی بات ہے۔ کوئی بھی لفظ لے لیں آپ، اپنا کوئی بھی لفظ بتا دیں حروف تہجد کے 29 حروف میں سے کوئی بھی مجھے لفظ بتا دیں، کوئی ایک لفظ بتا دیں۔ جی با، ہم نے اس کو با کو لے لیا، با کے اوپر اگر ہم زبر لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ جی با زبر با۔ اگر اسی با کے نیچے ہم زیر لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ با زیر بی۔ اگر اسی با کے اوپر ہم پیش لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ با پیش بو۔ کوئی بھی لفظ حروف تہجی میں سے ہم لے لیں، خا کو لے لیں، سین کو لے لیں، شین کو لے لیں، شین کو لے لیتے ہیں، یہ 3 نقطے لگا دیے، شین زبر، شین زیر، شین پیش، یہ اتنی سی بات ہے۔ اب میں نے آپ کو جیسے بتایا ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو یہ اوپر میں نے لفظ لکھوائے ہیں وہ صرف اپنی حالت کے ساتھ پہچانے جائیں گے۔ اب مثال کے طور پر یہ آ گیا قاف، اتنا سا کیا آ گیا؟ اب ہم نے آگے تا لکھنا تو تا کو کیسے لکھیں گے؟ قرآن مجید کے اندر یہاں سے یہ تھوڑا سا الٹا ہوگا، یہ کیا بن گیا؟ تا۔ اب ان کے اوپر ہم زبر لگا دیتے ہیں، یہ کاتا، کاف زبر کا، تا زبر تا، تا زبر کا کیا بن گیا؟ کاتا، کاتا۔ با زبر با۔ آگے اس کے ساتھ ہم اگر با کو لکھنا ہے آخری لفظ ہے تو با کو ہم پورا بنا دیں گے، کیا بن گیا؟ کاتا با۔ یہ قرآن مجید کے اندر اس طرح لکھا ہوا ہمیں ملے گا، اور ان کی پہچان صرف اور صرف میں نے آپ کو بتایا ہے اوپر جو میں نے شکلیں بنا کر دی ہیں، لفظ کے پہچان اس کے کس سے ہو جائے گی؟ نقطے سے۔ اگر ہم اسی کو 3 کر دیتے ہیں نقطوں تو کیا بن جائے گا؟ قصبہ۔ مطلب کہ ہم نے صرف اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے، جو لفظ جو بول رہے ہیں، جو ہمارے سامنے قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کی حالت کیسی ہے، شکل کیسی ہے، اور شکل کے ساتھ اس کے جو نقطے ہیں وہ کتنے ہیں، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، اس حساب سے ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ اب یہ حرکات بھی میرے خیال میں اور اس سے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔
یہ والا اچھا ہاں کے اوپر الفاظ ہے، ٹھیک ہے جی لفظ کے درمیان، ٹھیک ہے لفظ کے درمیان میں ہاں کو لے کے رکھتے ہیں جی گٹ 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 اچھا چلے ٹھیک ٹھیک یہ کہہ رہے نہیں، پہلے جو ہے ہاں کے ساتھ حرکات زبر سے پیش لگا کے بتا دیں. اب ہم نے ہاں کے اوپر کیا لگایا؟ زبر زبر، ہاں زبر ہاں ہاں زبر، ہاں اور اگر اسی کے نیچے کیا لگا دی زیر، حاضر اور اسی کے اوپر ہم نے پیش لگا دیا ہاں پیش ہاں پیش، بس. اب اس کے ساتھ ہم جو ہے تین لفظ لکھتے ہیں، نیم نیم زبر ما. اب اسی کے ساتھ ہم کیا لکھتے ہیں؟ ہاں. کیا بن گیا؟ ما ہاں. اسی کے ساتھ ہم آگے دال کو لکھ دیتے ہیں تو کیا بن جائے گا؟ مہادا. یہ درمیان کے اندر اس طریقے سے بھی آئے گا دال، اس طریقے سے بھی آ جائے گا، اور ہاں جو ہے اپنے جو ہے دوسرے طریقے سے بھی آ جائے گا. یعنی کہ تھوڑی سی جو ہے اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ بھی آ جائے گا. اس کے علاوہ اگر کوئی اور لفظ ہے تو وہ بتا دیں. حمزہ حمزہ، حمزہ یہ ہم نے یہ لے لیا، حمزہ زبر حمزہ زبر حمزہ زیر حمزہ پیش. کوئی بھی قرآن مجید کے ان 29 حروف سے ایک لفظ اٹھا کے اس کے اوپر زبر زیر پیش لگا دیں گے تو پڑھنے کے اندر اس کا تھوڑا سا ساؤنڈ جو ہے وہ چینج ہوگا، آواز جو ہے اس کی تبدیل ہوگی. جیسے ہم زبر کو پڑھیں گے تو اوپر کی طرف آئے گا آ، با، تا، سا، نون نون زبر نا، سین زبر سا، صاد زبر صا، ضا زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ظا. کوئی بھی لفظ ہے اس کو اوپر زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ اپنی آواز پیدا کر دے گا. اور اگر زیر کے ساتھ پڑھیں گے تو طازب طی، ضازب ضی، شین زیر شی، عین زیر عین، غین زیر غی، فازب فی، قاف زیر قی، لام زیر لی، میم زیر میم. اپنی الفاظ کو اسی طرح کرے گا. اور اگر اسی کے اوپر انہی الفاظ میں سے کسی کے اوپر بھی ہم پیش لگا دیتے ہیں تو اس کی آواز اور ہوگی. قاپش بو، قاپش تو، جیم پیش جو، دال پیش دو، زا پیش زو. یہ اپنی آواز کو دوسری طرف لے جائے گا. اس کے بعد حرکات کے بعد تین چیزیں اور ہیں، تین چیزیں اور ہیں. وہ کیا ہے؟ تنوین. وہ کیا ہے؟ جب ہم ان چیزوں کو غور سے پڑھیں گے پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے یہ پڑھنا آسان ہو جائے گا. یہ کیا ہے؟ تنوین دو دو زبر. اگر اس کو ہم اس طرح نہیں پڑھ سکتے تو پھر ادھر ہی آ جاتے ہیں اوپر. حرکات جس طرح تین ہے تو تنوین ادھر بنوا دیتے ہیں، تنوین بھی تین ہے. اب اس کے ساتھ ایک زبر اور لگا دی، یہ کیا بن گیا؟ دو زبر. دو زبر. اگر اسی کے ساتھ دو لگا کے ایک زبر اس کے ساتھ زیر ایک لگا دی اور یہ کیا بن گیا؟ دو زیر. دو زیر. اور اگر ہم نے اس کے ساتھ دو لگا کے یہ اس طرح بنا دیا تو یہ کیا بن گیا؟ دو پیش. دو پیش. قرآن مجید اتنا آسان ہے جتنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ قرآن مجید کتنا آسان ہے. اب یہ دو زبر دو زیر دو پیش، ان کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین. تنوین. دو زبر دو زیر دو زیر دو پیش. دو پیش. اب یہی تنوین اٹھا کر ہم با کو لے آتے ہیں، با دو زبر بن. با دو زبر با نہیں گا تو با دو زبر بن. بن.
تجوید کے ساتھ جیسے بھی ہم پڑھیں گے تو ہمارا جو با کے ساتھ یا کوئی بھی لفظ کے ساتھ جو ساؤنڈ ہوگا نون کی طرف چلا جائے گا. اگر با دو زبر یوں لکھ دیں، اس کو یہ ہٹا کے با زبر ہم بند کریں گے کیونکہ جب ہم نے آگے پڑھنی ہے تو یہ نون کا آگے جو ہے ساؤنڈ دے گا. تنوین کیا کرے گا؟ با دو زبر با دو زیر با دو پیش آخر میں کیا کر رہا ہے؟ نون کی آواز دے رہا ہے. ہم کوئی بھی لفظ لے لیں، با دو زبر با دو زیر با دو پیش، ٹھیک ہے جی. اسی طرح کوئی بھی لفظ لے لیں، کوئی آپ اپنی چاہت کا کوئی بھی لفظ بتا دو نا، وہ آگے چلیں گے، وہ بعد کی بات ہے. ابھی یہ ابتدائی چیز ہے نا، تنوین پڑھ رہے ہیں، تنوین کے بعد جو ہے کھڑی حرکات ہے. اس کے بعد جب آپ ہمارا جو ہے اگلا سبق ہوگا لفظوں کو ملانا کیسے ہے، اس کی پریکٹس کے اندر ہم یہ چیزیں آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. جو جوڑ کے اندر جب آئیں گے تو اس وقت ابھی ہم حرکات کو اگر آپ کہتے ہیں تو حرکات کی پریکٹس کرتے ہیں. تین لفظ کوئی سے بھی لے لیتے ہیں، یہاں سے ہم جو ہے خا کے سے خا کو لے لیتے ہیں. خا یہ اتنا آ گیا، خا کے ساتھ آگے جو ہے یہ تا کا وہ آ گیا، تا کے بعد جو ہے یہ میم آ گیا. تین لفظ ہے، کوئی سے بھی آپ اپنی مرضی کو مجھے بتا دینا کہ حروف تہجی میں سے تین لفظ لے لیتے ہیں. اب تین لفظوں کے اوپر ہم اس کے اوپر زبر لگا دیں. خا زبر خا، تا زبر تا، میم زبر ما، کیا بن گیا؟ خاتمہ. کوئی سے بھی تین لفظ لے لیں، ان کے اوپر حرکات لگا دیں تو یہ کیا، یہ جوڑ کی یہ پریکٹس ہو جائے گی، حرکات کی پریکٹس جی. جب حرکات نہیں ہوں گی تو پھر جو ہے نا سر پیٹتے رہو، کچھ بھی سمجھ نہیں آئے. جب حرکات بھی نہیں لگانی پھر کچھ بھی نہیں بنے گا. جب حرکات بھی نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں بنے گا. ہم نے تنوین پڑھا، قاض و قاف، قاض و قاف، میم دو پیش خاتمون. جو بھی بنے گا لفظ کا، جو بھی نام بنے گا، اسم بنے گا، وہ کس سے بنے گا؟ حروف تہجی میں سے. جب ہم لفظوں کا انتخاب کرنے کے ساتھ ساتھ حرکات، تنوین، کھڑی حرکات میں سے کوئی بھی اس کو حرکت دیں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل آئے گا، اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا. اگر ہم حرکات میں سے کوئی اس کے اوپر علامت ہم نہیں لگاتے تو اس کا نتیجہ کوئی بھی نہیں نکلے گا. آپ اپنے طور پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ اس سبق کو دہرا بھی سکتے ہیں کہ الف سے لے کر یا تک کوئی لفظ بھی لے کر اس کے اوپر ہم زبر لگائیں، زیر لگائیں، پیش لگائیں، دو زبر لگائیں، دو زیر لگائیں، دو پیش لگائیں، لگا سکتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو با زبر با، با زیر بھی، با پیش ہو، با بھی اسی کو دو زبروں کے ساتھ کرتے ہیں. با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن. تا دو زبر تا، یہ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو. تا دو زبر تن، تا دو زیر تی، تا دو پیش تو. فا زبر فا، فا زیر تی، فا پیش تو. اسی کو دو زبروں کے ساتھ کرتے ہیں. فا دو زبر فن، فا دو زیر پھر فا دو پیش فن. یہ بالکل آسان ہے قرآن میں. اس میں سے اور بھی کوئی لفظ ہم لے لیتے ہیں. اب ہم اردو کے اندر قلم کو لے لیتے ہیں. یہ قاف اپنے نقطوں سے پہچانا جاتا ہے. اس کے اندر ہم حرکات میں سے زبر لگا دیتے ہیں. قاف زبر قا، لام زبر لا، میم دو پیش مون. یہ حرکات اور تنوین کی یہ مکس جو مشق ہے وہ ہم کر رہے ہیں. اگر ہم صرف حرکات کی کرنی ہے تو پھر قاف زبر کا، سین زبر سا، با زبر. اب یہ کاسا با کیا آ گیا جی؟ کاسا با. یہ اکیلی حرکات کی مشق ہے جی. یہ اس کو پڑھیں گے قاف زبر قا، لام زبر لا، قالا میم دو پیش کن، قالم.
شد لگا دیتے ہیں، شد والی مثال آگے آئے گی. شد، مد اور جزم، یہ تین چیزیں وہ آگے انشاءاللہ آئیں گی. ابھی ہم صرف اور صرف حرکات اور تنوین ہم نے پڑھا ہے. اس میں سے اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی میں آپ کو دوبارہ میں سمجھانے کے لیے تیار ہوں. میں نے آپ کو آج کے جو سبق پڑھایا ہے اس کو تھوڑا سا آسان لفظ میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں. الف سے لے کر یا تک ہم نے کتنے حروف پڑھے ہیں؟ 29 حروف پڑھے ہیں. 29 حروف میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہر لفظ پر ہم نے حرکات دینی ہے، یا تو زبر لگانی ہے، یا زیر لگانی ہے، یا پیش لگانی ہے. پھر اس کو الف سے لے کر یا تک پڑھنا ہے. اس کے بعد ہم نے تنوین لے لینی ہے، مطلب دو زبر دو زیر دو پیش. الف سے لے کر یا تک ہر لفظ پر ہم نے تنوین لگانی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم نے اگر دل چاہتا ہے تو کوئی بھی قرآن مجید میں سے 3 لفظ لے لیں، اس کے اوپر زبر زیر پیش لگا کے دیکھ لیں کہ کیا بنتا ہے. جوڑ ہمیں کرنا آ جائے گا. یہ آج کا ہمارا سبق ہو گیا. اور عقائد کے بارے میں آپ کے سامنے ہر روز ہم کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں. عقائد کے بارے میں آپ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں. اگر اس کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو ہم جھوٹا نبی بھی نہیں کہیں گے، کیونکہ نبی جھوٹا نہیں ہے. اس کو ہم نبی ہی نہیں مانتے، نہ سچا نہ جھوٹا، نہ سچا نہ جھوٹا. اگر کوئی بھی اپنے دل کے اندر تھوڑا سا یہ شک لے کر آ گیا کہ شاید ہو سکتا ہے یہ بندہ اچھا ہے اور یہ ہو سکتا ہے سچا، تو ہم ایمان سے خارج ہو جائیں گے. ہمارا ایمان نہیں رہے گا. ہمارا عقیدہ مسلم اور پکا ہونا چاہیے کہ پیغمبر علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں. جس طرح محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ لیکن میں اللہ کا رسول اور آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. بس. اور اسلامی حسن معاشرت کے اندر ہمارے جو رویہ ہونا چاہیے، جس طرح پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمسایوں کے ساتھ صرف ہمسایہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ میرا ہمسایہ ہے، بلکہ ہمسائے کے ساتھ احسان کرنا بھی ضروری ہے. کل قیامت کے دن اگر آپ کا پڑوس والا غریب ہے اور وہ ضرورت مند ہے اور آپ امیر ہیں اور آپ کے پاس زیادہ مال ہے، اگر آپ اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، اس کا خیال نہیں رکھتے، فرمایا غریب ہمسایہ کل قیامت کے دن امیر ہمسائے کا گریبان کے اندر سوال ہوگا. ہمسایوں کے حقوق ہیں. اگر ہم معاشرے کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں، معاشرے کے اندر ہم اچھائی کو عام کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم اپنے پڑوسیوں کا، اپنے ہمسایوں کا خاص خیال رکھیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.